شہزادے نے پرندے سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہاں ہمارے پاس رہ سکو گے؟ کیوں نہیں، پرندے نے کہا، میرے مالک کو 10 سیر چاندی دے دو۔ یہ ایک چینی لوک کہانی ہے۔ بولنے والا پرندہ۔ ایک شخص نے مینا کی قسم کا بولنے والا پرندہ پال رکھا تھا۔ سفر ہو یا حضر، وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن وہ شخص وطن سے بہت دور اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ وطن پہنچنے کے لیے زیادہ راہ تو ایک طرف رہا، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ شخص انتہائی پریشانی اور مایوسی کے عالم میں خاموش بیٹھا تھا کہ پرندہ بولا، تم مجھے بیچ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے شہزادے کے محل میں لے چلو، یقیناً تمہیں خاصی رقم مل جائے گی اور بآسانی گھر پہنچ سکو گے۔ نہیں میرے دوست، نہیں، میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم میری فکر نہ کرو، پرندہ بولا، شہر سے نکل کر برگد کے بڑے درخت کے نیچے میرا انتظار کرنا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے محل کے قریب پہنچے۔ ایک شاہی ملازم نے دونوں کو باتیں کرتے سنا تو وہ بھاگا بھاگا گیا اور شہزادے کو اطلاع دی۔ شہزادے نے پرندے کے مالک کو بلا بھیجا اور پرندے کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پرندے کے مالک نے کہا کہ وہ برسوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہ رہ سکیں گے۔ شہزادے نے پرندے سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہاں ہمارے پاس رہ سکو گے؟ کیوں نہیں، پرندے نے کہا، میرے مالک کو 10 سیر چاندی دے دو۔ پرندے کا مالک 10 سیر چاندی لے کر اپنی قسمت پر سر دھنتا ہوا محل سے نکل پڑا۔ شہزادہ دیر تک پرندے سے باتیں کرتا رہا اور اس دوران میں اسے کھانا بھی کھلاتا رہا۔ مان پرندے نے کہا کہ وہ نہانا چاہتا ہے۔ شہزادے کے حکم پر سونے کی تشتری میں پانی لایا گیا۔ شہزادے نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور پرندہ نہانے لگا۔ نہانے کے بعد پرندہ اڑ کر محل کے ایک اونچے کنگرے پر جا بیٹھا۔ اس دوران میں وہ شہزادے سے باتیں بھی کرتا رہا۔ جب پرندے کے پر خشک ہو گئے تو اس نے اڑتے ہوئے شہزادے کو خدا حافظ کہا اور کہا کہ وہ جا رہا ہے۔ پرندہ اڑتے ہوئے شہزادے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادے کو سخت غصہ آیا۔ اس نے پرندے کے مالک کو پکڑنے کے لیے اپنے کارندوں کو دوڑایا، لیکن اس وقت تک وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔